السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ کوئی مسلکی اور مذہبی تعصب کے ساتھ جوش خطابت میں نہیں عرض کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن مجید ہر محدث، ذمہ دار محدث، با کردار محدث، صحیح حسب و نسب رکھنے والے محدث کے ہاتھ میں یہ قرآن مجید دیجئے اور کہیے قسم کھا کے قرآن کی بتاؤ، وہ متواتر حدیث کون سی ہے جس کے بارے میں یقین کیا جا سکتا ہے کہ رسول کے دہن مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ دیکھیے حدیث کی قسمیں ہیں نا، حدیث کی ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں حدیث احاد۔ احاد کیا ہے؟ احاد وہ ہے کہ جس حدیث کا راوی ایک صحابی ہو، صرف ایک شخص ہو کہنے والا کہ میں نے حضور سے یہ سنا، اچھا وہ احاد ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہو، 3، 4، 5 راوی کسی ایک حدیث کو نقل کر رہے ہیں تو اسے مستفیضہ کہتے ہیں، روایت مستفیضہ ہو جاتی ہے، حدیث مستفیض ہے۔ اگر اتنے راوی ہیں کہ جن کے پہلے صف میں، پہلی ہی صف میں اتنے راوی ہوں کہ جن کے بارے میں یہ ممکن نہ ہو کہنا کہ یہ سب مل کے نعوذ باللہ رسول کے اوپر افتراء کر رہے ہیں، دروغ گوئی کر رہے ہیں، بلکہ یقین حاصل ہو جائے کہ نہیں یہ سب جو کہہ رہے ہیں یہ رسول نے فرمایا۔ واضح ہے؟ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ ویسے تو بھئی حدیث کی بہت قسمیں ہیں، اور علم حدیث اور علم درایت ایک وسیع علم ہے، ظاہر ہے وہ پورا اس وقت میں بیان کروں تو موضوع بدل جائے گا۔ تو یہ 3 مثال کے طور پر یاد رکھیے اصطلاحیں۔ ایک حدیث کیا ہے؟ حدیث احاد۔ احاد وہ ہے کہ جس کا راوی اول بس ایک ہو، اور یہ ہمارے ہاں بھی تقسیم ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہو، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہو، امام حسن علیہ السلام سے ہو، امام کسی بھی 4 معصومین میں سے کسی بھی معصوم سے روایت ہو، اور راوی اول بس ایک ہو، تو وہ چاہے بیچ میں سلسلے کتنے ہی پھیل جائیں، لیکن اگر راوی اول ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے، تو وہ روایت بہرحال احاد ہے۔ اب اس میں احاد کی اپنی قسمیں ہیں، حسن ہے، ضعیف ہے، قوی ہے، اور صحیح ہے، وہ سب اور قسمیں ہیں۔ یعنی اگر اس ایک سے لے کر اور مجھ تک نقل کرنے والا جو پورا سلسلہ ہے، اس میں ہر کڑی اپنی جگہ ثقہ ہے، ہر کڑی نقل کرنے والا ہر فرد صاحب ایمان ہے، مومن ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، مدبر ہے، تدبر دینی رکھنے والا، اور ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، اگر 50 کڑیاں ہیں فرض کیجئے مجھ سے لے کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور یہ 50 کی 50 شخصیتیں اپنی جگہ سب جانی پہچانی، عظیم الشان، با کردار، صادق القول، ثقہ، ایسی شخصیتیں ہیں جن کے حافظے پر اور فہم پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث کہلائے گی صحیح، احاد ہوتے ہوئے بھی صحیح۔ اگر اس کڑی میں کوئی ایسا شخص آ گیا، ایک بھی اگر کوئی ایسا آ گیا، یعنی 50 میں سے 49 کو تو میں جانتا ہوں، ایک کو نہیں جانتا، اور جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ملا، ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، یہ کتاب دیکھی، وہ کتاب دیکھی، یہ تاریخ دیکھی، وہ تاریخ دیکھی، کہیں ان کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کون صاحب ہے، بس وہ حدیث صحیح کے درجے سے نیچے آ جائے گی۔ اب پھر اس کی اپنی یہ قسمیں ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک نیچے سے کم ہو گیا راوی، یا اوپر سے کم ہو گیا راوی، اس کی اپنی قسمیں ہیں، کہیں حدیث مرسل ہو جائے گی۔ اب یہ سب حدیث کی قسمیں ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ حدیث جو ایک راوی پہ تمام نہ ہوتی ہو، وہ حدیث جو متواتر ہو، تو متواتر حدیثوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اب اس میں اس تعداد کو معین کرنے میں فقہاء، علماء، مجتہدین، مفسرین اور محدثین میں کتنا اختلاف ہے، اگر اسے بیان کروں تو آپ حضرات کی حیرت میں اضافہ ہی ہوگا، کمی تو نہیں ہوگی۔ کتنا اختلاف ہے، بڑے بڑے ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث یہ جو کہہ گئے، بہرحال لیکن پھر بھی کچھ متواتر حدیثیں ضرور ہیں۔ لیکن ان متواتر حدیثوں کی تعداد کیا ہے؟ یعنی
تواتر میں راوی اول کی تعداد کیا ہے؟ کوئی حدیث ایسی ہے جسے 10 راویوں نے نقل کیا، کوئی ایسی ہے جسے 14-15 راویوں نے نقل کیا، کوئی ایسی حدیث ہے جس میں 30-35 راویوں نے نقل کیا، کوئی ایسی حدیث ہے جسے 110 راویوں نے نقل کیا ہو، یا 110 سے زیادہ بھی صحابی براہ راست کہتے ہوں میں نے رسول سے سنا، 10 20 25 50 نہیں، 110 یا اس سے بھی زیادہ راوی کہتے ہوں میں نے رسول سے یہ سنا، میں نے رسول سے یہ سنا، میں نے رسول سے یہ سنا۔ یہ ایسی روایت صرف اور صرف اور صرف ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ایسی روایت بس ایک ہے، اور وہ روایت غدیر ہے جس میں فرمایا گیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب آپ سمجھے کہ محمد والے محمد باوالے بلند سلام۔ اب آپ یہ سمجھے کہ ہماری اکثر مجلسوں میں گھوم پھر کے بات اسی فقرے پہ کیوں آتی ہے؟ وہی تو فقرہ دہرائیں گے جس پہ یقین ہو کہ مولا نے کہا، جس پر ہمیں 100% یقین ہو، اور یہ 100% سے بڑھ گئی ہے بات، 100 سے زائد راوی ہیں، جہاں 100% یقین ہو کہ یہ کلام حضور نے فرمایا، تو قرآن کے بعد پھر اسی کلام کا تو حوالہ آئے گا بار بار۔ اگر آپ کو یہ شرف حاصل کرنا ہو کہ قیامت کے روز آپ فقیہ محشور ہوں، یعنی دیندار اور دین کا شعور رکھنے والے، دینی وزڈم رکھنے والے، ڈیوائن وزڈم رکھنے والے، تو پھر آپ کو قرآن مجید کے بعد سب سے پہلے جو حدیث یاد رکھنی ہوگی وہ حدیث من کنت مولا ہے۔ اس حدیث سے غفلت برتنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ خدا کا وفادار ہو سکتا ہے، نہ رسول کا وفادار ہو سکتا ہے۔ ملتے رہے غدیر میں کچھ بد نصیب ہاتھ، ملتے رہے غدیر میں کچھ بد نصیب ہاتھ، مولا کا ہاتھ دیکھ کے مولا کے ہاتھ میں نعرہ حیدری۔